ہمارے یہاں گایتری پریوار کے جو ہے بانی تھے پنڈت شری رام شرما. یہاں ہندوستان میں اصل میں یہ ہندو میتھالوجی جو ہے وہ جب یہ لوگ آرین یہاں پر آئے تو یہاں کے لوگوں کا اصل میں کہانییں اور قصے کا بہت زیادہ مزاج تھا. ناول اور افسانے لکھنے کا یہاں پر بہت زیادہ رواج تھا. تو وہ جو آئے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ایسا لگتا ہے، قرین قیاس یہ بات ہے، یقینی تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے، جو حالات لگتے ہیں کہ انہوں نے آ کر یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اپنے کہانیوں اور قصوں میں اور ناولوں میں، جیسے رام چرت مانس اور اس طرح کی رامائن وغیرہ، مہابھارت، اس طرح کی جو ہے کہانیاں لکھ کر مذہبی جو ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یہاں پر نقل کیا. اور چونکہ یہاں ہمارے ہندوستان کا جو سب سے کمزور پہلو رہا ہے ہندو بھائیوں ہمارے یہاں ہندوستان میں، وہ یہ رہا ہے کہ اصل میں تاریخ کی یہاں پر زیادہ اہمیت نہیں رہی. تو اس کی وجہ سے جو مستند حوالوں کے ساتھ چیزیں پائی جا سکتی ہیں تو وہ نہیں پائی جاتی. حتیٰ کہ مذہبی کتابیں بھی، یعنی ویدوں کے بارے میں جو مذہب بنیادی ان کا مذہبی گرنتھ ہے، آج تک یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ وہ کس نے نقل کیا. آیا یہ الفاظ آسمانی ہیں یا کسی نے بعد میں اپنی یادداشت سے وہاں کی تعلیمات کو نقل کیا ہے. الگ الگ اتنی روایات ہیں اور اتنی زیادہ ہیں، اور پھر ان کے جو ہے وہ شکلیں بھی الگ الگ طریقے سے، ایڈیشنز بھی بالکل ان میں بہت فرق میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہاں پر اب جب آدمی ناول لکھتا ہے اور کسی واقعے کو افسانوی ڈھنگ دیتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھانا اور گھٹانا دے دیتا ہے سننے والوں اور سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے. جیسے فلم سٹوری بنائی جاتی ہے بہت سی، ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سی فلمیں بنائی جاتی ہیں یا ایسے سیریل بنائے جاتے ہیں بعض چیزوں پر. تو سامعین کی دلچسپی اور ان کی توجہ کو زیادہ بڑھانے کے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ وہ اس پر جو ہے وہ ان کے اوپر اس کا تاثر قائم ہو، تو اس میں ان کا لحاظ، ان کے مزاج اور نفسیات کا خیال کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ملا دی جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں چونکہ بت پرستی کا رواج تھا اور ایک طرح سے شرک کا مزاج تھا تو وہ اس طرح کی چیزیں بڑھا لی گئی ہیں. ورنہ بہت سے واقعات، جیسے شری کرشن کے واقعات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بہت زیادہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے واقعے سے رام چندر جی کے قصے کو بھی وہ ملتی ہے. بہت کافی حد تک کئی چیزیں ایسی ملتی ہیں، اس طرح کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں. تو یہاں پر پھر وہ شکل اس کی اصل ختم ہو گئی مذہب کی، اور اس میں وہ محض کہانوی اور وہ جو ہے وہ کہانی اور ڈرامہ اور یہی چیز جو ہے وہ مذہب کی شکل لے لیا یہاں پر. تو ظاہر ہے انسانی عقل تو اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں، مزاج میں یہ بات رہی ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کو مانے جو تصور اور خیال میں نہ آئے، اور توحید انسان کی اندر کی پیاس ہے. اس لیے اسے عقل کے مطابق بنانے کے لیے یہاں جو ہے بہت کوششیں کی گئیں. سرسوتی دیانند جی اور سوامی وویکانند نے بہت دن تک مذاہب کا مطالعہ کیا اور پھر اس کے کوشش کر کے آریہ سماج کی استھاپنا کی ابتدا میں. اور سوامی وویکانند تو کچھ روز تک انہوں نے اسلام کو بھی فالو کیا. تو بہت سی مذاہب کی ایسی چیزیں جو ان کی عقل کے مطابق عقلی تھی اور شعور کے مطابق صحیح تھی، عقل کے خلاف نہیں تھی. عقل کے سے ماورا ہونا الگ چیز ہے، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہوتا کبھی مذہب. یہ اصول رہا ہے، علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا مذہب کبھی. لیکن ماورائے عقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کی ایک محدود اس کی تگ و دو ہے، یہ حواس خمسہ سے چیزیں حاصل کرتی ہے. جس طرح ہمارے دیکھنے کی حدود ہیں، سننے کی حدود ہیں، اس طرح عقل کی بھی ایک حدود ہیں. تو آخرت کے بارے میں یا اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں اور بہت سی ایسی احکام کے بارے میں، اللہ کو کیا طریقہ پسند ہے، عبادات کس طریقے سے ہونی چاہیے، محض عقل سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہے وہ عقل کی حدود اس سے یہ چیز آگے ہے، آگے ہونا الگ ہے. تو انہوں نے عقل کے مطابق کرنے کے لیے اس کو جو ہے کوشش کی اور ایک آریہ سماج کی استھاپنا کی. اس آریہ سماج کو بھی اور ریفارم کر کے گایتری پریوار کی استھاپنا کی گئی. پنڈت شری رام شرما بہت بڑے اسکالر تھے،
بہت سے ہمارے یہاں ہندوؤں کے بڑے بڑے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ پچھلے 350 سال میں سارے ہندو اسکالر نے ہندو مذہب پر اتنا کام نہیں کیا جتنے اکیلے پنڈت شری رام شرما نے کیا. اور یقیناً ابھی ہم لوگ وہاں گئے تھے رانی گنج بہار میں، ایک بہت بڑا پروگرام تھا 15 روزہ گایتری پریوار کا، تو پنڈت شری رام شرما کی لکھی ہوئی کتابوں کا ایک وہ لگایا گیا تھا اسٹال. تو حیرت ہو گئی کہ ایک آدمی اتنی کتابیں بھی لکھ سکتا ہے. ایک بہت بڑے حال میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. یہ پنڈت شری رام شرما یہ بات فرمایا کرتے تھے، قرآن نے جو یہ بات کہی ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اپنے بیٹے کو آدمی پہچانتا ہے، اپنے اولاد کو بیٹوں کو کس طرح پہچانتا ہے آدمی؟ فوراً دیکھ کر ہر طرح سے جانتا ہے، اس کی اندر و باہر ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس طرح یقیناً یہ بات 100% اسی طرح ہے. ہماری مذہبی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اسی طرح پیش گوئی کی گئی، حتیٰ کہ نام تک نراشنس ویدوں میں ہے. وہ نر جس کی پرشنسا کی گئی، جس کا اگر سنسکرت سے ڈکشنری میں ترجمہ کیا جائے گا عربی میں تو محمد کے علاوہ دوسرا ترجمہ نہیں کیا. ان کی والدہ کا نام سومتی ہوگا، آمینہ ان کا نام ہوگا، وہ زمین کی نب میں پیدا ہوں گے، اور ساری چیزیں بتائی گئی. وہ بتاتے تھے کہ لیکن ہم لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ہندوستان میں اصل میں تشریح مذہب جو ہے آسمانی گرنتھوں کی جو زبان ہوتی ہے اور مذہبی کتابوں کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں، تو ان کی تشریحات میں بہت گنجائش رہتی ہے. تو اس تشریح کو سمجھنے میں ہمیں سے غلطی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بہت سے ہمارے یہاں کے بڑے بڑے پنڈت اور مخلص عبادت کرنے والے کل کی اوتار کی انتظار میں گفاؤں میں مرن ورت رکھ کے مر گئے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں اور ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک منہ پر کوئی لقمہ نہیں رکھیں گے. اتنا ان کے آنے کا انتظار تھا. تو اسی طرح یہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن میں اس وجہ سے کہ وہ یہودیوں میں نہیں ہوئے اور آپ میں سے نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن سے تمہیں مخالفت تھی. تو یہ بات حق تو جہاں صحیح بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حق کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہیں. حق کی قبولیت میں رکاوٹ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ رواج ہوتی ہے. باپ دادوں سے جو بات چلی آ رہی ہے اس سے ہٹنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کفار قریش ہمیشہ اور انبیاء علیہ السلام کی قومیں اپنی قوم کو اپنے نبیوں کو یہ کہتے رہی ما الفینا علیہ آبانا، جس کو ہمارے باپ دادوں سے کرتے آئے ہیں اسے کیسے چھوڑ دیں؟ تم ان خداؤں سے ہمیں ہٹا رہے ہو. یہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے.